بہت سے لوگ جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، رکوع اور سجدے کے اشارے میں یہ غلطی کر جاتے ہیں۔ رکوع کا اشارہ کرتے وقت زیادہ جھک جاتے ہیں، جبکہ سجدے کا اشارہ کرتے وقت کم جھکتے ہیں، اور اکثر لوگ سجدے کے اشارے میں ہاتھوں کو بھی آگے کی طرف نکال لیتے ہیں، جس طرح ویڈیو میں دکھایا گیا ہے۔ پتہ ہی نہیں چلتا رکوع میں ہے یا سجدے میں ہے۔ رکوع میں زیادہ جھک جانا اور سجدے میں کم جھکنا، یا رکوع جتنا ہی سجدے میں جھکنا، اس طرح سے پڑھی گئی نماز نہیں ہوگی، اور سجدے کے اشارے میں ہاتھوں کو آگے کی طرف نکال لینا یہ بھی بے مقصد ہے۔ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے حضرات اس بات پر لازمی دھیان دیں کہ صحیح طریقے کے مطابق رکوع کے اشارے میں کم جھکا جائے، صرف سر سے اشارہ کیا جائے، جبکہ سجدے کے اشارے میں زیادہ جھکا جائے۔ کرسی پر بیٹھ کر جو شخص جتنا زیادہ سجدے کے اشارے میں نیچے جھک سکتا ہے، اتنا نیچے تک جھکنا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ رکوع اور سجدے کے اشارے میں واضح فرق ہو سکے۔ دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا کہ وہ بیٹھ کر سامنے تکیہ رکھ کر نماز پڑھ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے تکیہ لے کر پھینک دیا تو اس نے ایک لکڑی رکھ لی۔ آپ نے وہ لکڑی لے کر بھی پھینک دی۔ ارشاد فرمایا کہ اگر استطاعت رکھتے ہو تو سجدہ زمین پر کر لو، ورنہ اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، اور یاد رکھو کہ جب تم اشارے کے ساتھ نماز پڑھو تو سجدہ کرنے کے اشارے میں رکوع سے زیادہ جھکو۔ تو یاد رکھیے کہ سجدے کے اشارے میں رکوع سے زیادہ جھکنا ضروری ہے، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ حوالہ کرسی پر نماز پڑھنے کے احکام، صفحہ نمبر 7۔ آج تک میں نے جتنے بھی لوگوں کو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا ہے، تو میں نے 100 میں سے 95 لوگ ایسے دیکھے جنہیں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم نے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کرتے کہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ ہی سیکھ لیں۔ برائے مہربانی ہر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے شخص تک یہ پیغام پہنچا دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے یہ پیغام بہت سے لوگوں تک پہنچ سکتا ہے، اور بہت سے لوگوں کی انشاءاللہ نماز درست ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔